الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الفتح: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما وینصرك اللہ نصرا عزیزا هو الذي انزل السکینة في قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. الى قوله تعالی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے ہم سورہ احزاب کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں اور سورہ احزاب ہی کی متعلقہ جو آیات ہیں ان پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس اعتبار سے سورہ احزاب جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور غزوہ احزاب اصل میں کہ اس موقع پر مسلمانوں کے لیے بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر اللہ کی طرف سے امتحان، ابتلاء اور آزمائش کا کلائمیکس ہو گیا، پوری انتہا کو پہنچ گئی. چنانچہ جو منافقین اپنے نفاق کو دلوں میں چھپائے ہوئے تھے ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا. ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدوں کے سب باغ دکھائے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے، ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا. اگرچہ اس کے بعد صرف یہ امتحان ہی مقصود تھا، اس کے بعد بغیر کسی باقاعدہ جنگ کے اللہ تعالیٰ نے وہ فتح عطا کی ہے کہ ایک آندھی بھیج دی اور اس سے جو کفار کے لشکر تھے 12,000 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زائد، بھگدڑ مچی. اس میں جو دیگیں چولہوں پر چڑھی ہوئی تھی الٹ گئیں، آگ لگ گئی خیموں میں. پھر انہوں نے وہاں سے خیمے اکھاڑے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. وہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی کہ جس میں امتحان شدید ترین ہو گیا، اور مقصد کیا تھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ کون منافقین ہے حقیقتاً اور کون واقعتاً مومنین. اس کے آخر میں حضور نے فرما دیا تھا ہر چیز اپنی ایک انتہا کو پہنچ کر، ہر کمال راز والے جس کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہر جزر کے بعد مد ہے، ہر مد کے بعد جزر ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو نقطۂ عروج آ گیا مسلمانوں کے امتحان کا، اور اس میں جو اہل ایمان کامیاب ہوئے ان کو حضور نے خوشخبری سنا دی تھی: اے مسلمانوں، اس سال کے بعد اب قریش کبھی تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آ سکے گے. ان کی ہمتیں اب جواب دے گئی، بلکہ اب تمہاری طرف سے آغاز ہوگا. اور اسی زمانے میں سورہ صف نازل ہوئی جس میں کہ یہ وعدہ بھی آ گیا: وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب. ایک وہ شے جو تمہیں بہت پسند ہے، اس کا بھی اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ کی نصرت آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے وہ تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. اس صورتحال کا اصل میں جب ظہور ہوا ہے پھر وہ اگلے سال سن 6 ہجری میں. سن 6 ہجری میں حضور نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرہ ادا کر رہے ہیں. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کسی نفسانی یا شیطانی وسوسے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہو سکتا. یہ بھی نبی کا خواب ہی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس کی بنا پر وہ اپنے
بیٹے کو لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو حضور نے منادی کرا دی عام کہ اب ہم عمرہ کریں گے تو جو بھی چل سکتا ہو چلے، عام منادی تھی۔ اسے نفیر عام اس معنی میں تو نہیں کہیں گے کہ ہر مسلمان پر جانا لازم تھا، جیسا کہ بعد میں پھر وہ 3 سال کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا، وہ بات نہیں تھی، لیکن پرسویشن کی حد تک، تشویق و ترغیب کی حد تک نفیر عام تھی کہ جو بھی چل سکتا ہو چلے۔ یکم ذی قعدہ سن 6 کو آپ روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے، اور جیسا کہ آج کل بھی مدینے سے آنے والے حاجی جو ہے، ذوالحلیفہ جو جگہ ہے وہ 6-7 کلومیٹر باہر ہے، وہاں آپ نے احرام باندھا۔ آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 اصحاب تھے، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی۔ ساتھ ہی ہدی کے جانور بھی لے لیے گئے، ان کے گلوں میں پٹکے ڈال دیے گئے، جو عرب کی یہ قدیم روایات کے مطابق وہ جانور بڑے قابل احترام ہوتے تھے کہ جنہیں قربانی کے لیے بیت اللہ لے جایا جا رہا، اس پر کوئی ہاتھ اٹھانا، اس کو نقصان پہنچانا، ان کی قدیم روایات کے اعتبار سے جو حضرت ابراہیم کے دور سے چلی آ رہی تھی، وہ بہت ہی برا کام تھا۔ ساتھ ہی ایک خاص علامت ہوتی تھی کہ اونٹ جو ہے، جو قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہوں، ان کے کوہان کو چیرا جاتا تھا، اور اس میں سے جو خون نکلتا تھا اس سے اس پورے کوہان کو لیپ دیا جاتا تھا۔ یہ علامت تھی کہ یہ ہدی کا اونٹ ہے اور یہ جا رہا ہے بیت اللہ، اور وہاں جا کر یہ اللہ کے نام پر نحر کیا جائے گا۔ آپ چلتے چلتے جب مکے کے قریب پہنچ گئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ جو اصل شاہراہ ہے مدینے سے مکے کی طرف، اس پر ایک جگہ تنعیم آتی ہے جہاں سے آج کل لوگ عمرے کرتے ہیں جا کر۔ یہاں سے حج کے لیے گئے، ابھی حج میں 15 دن پڑے ہیں یا 10 دن ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ مکے سے باہر نکلے، تنعیم سے چلے گئے، اس لیے کہ پھر وہ حدود حرم سے باہر ہو گئے، پھر وہاں سے احرام باندھا، پھر واپس آ گئے، پھر عمرہ کر لیا۔ اس طرح لوگ جو ہے عمروں کے ڈھیر لگاتے رہتے ہیں۔ بہرحال تنعیم سے گزرتی ہے شاہراہ، اس پر خالد ابن ولید 200 سواروں کے ساتھ وہاں موجود تھا کہوں چکر میں بعد میں ایمان لے آئے، اس لیے ادب کرنا چاہیے، اس وقت تک وہ کفار میں شدید ترین تھے۔ بہرحال حضور کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے راستہ بدل کر آپ حدیبیہ کی طرف چلے گئے۔ یہ شمیسیہ کہلاتا تھا اس زمانے میں، حدیبیہ اب اس کا نام ہے، اور یہ جو جدے سے راستہ آتا تھا مکے کی طرف اس پر تھا۔ بلکہ وہاں ہوا بھی یہ کہ ظہر کی نماز جب صحابہ پڑھ رہے تھے وہیں پر، ابھی حدیبیہ نہیں پہنچے تھے، کہ خالد ابن ولید نے دیکھا سب کے سب نماز پڑھ رہے، تو اس نے سمجھا تو بڑا اچھا موقع ہے، ٹوٹ پڑے ان پر، ان کو ختم کر دیں، یہ تو نماز میں ہی ہوں گے۔ اس نے کہا اچھا خیر، اب تو ظہر کا وقت تو نکل گیا، آخر دور سے دیکھ رہے تھے، تو اس نے سوچا یہ اب عصر کا وقت جب آئے گا تو پھر ہم اسی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن عصر کی نماز سے پہلے پہلے وہ صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا جو سورہ نساء میں ہے، کہ وہ آدھی فوج جو ہے وہ نماز پڑھے گی، ایک رکعت حضور کے ساتھ ایک جماعت پڑھ لے گی، پھر حضور بیٹھے رہیں گے پہلی رکعت کے خاتمے پر، اور صحابہ یہ جنہوں نے نماز پڑھی اپنی ایک رکعت اور پڑھ کے سلام پھیر کے علیحدہ ہو جائے گی۔ اب بقیہ آدھی فوج جو ہے وہ آ جائے گی، اور وہ آ کر ایک رکعت حضور کی امامت میں ادا کر لیں گے، اور پھر حضور ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے، آپ کی 2 رکعتیں ہو گئی، اور یہ صحابہ ایک رکعت بعد میں پوری کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے اس کے لیے خالد ابن ولید کے لیے موقع نہیں رہا، اور یہاں حدیبیہ میں آ کر حضور کی جو اونٹنی تھی وہ بیٹھ گئی، اڑ گئی، تو اسے بہت لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی۔ حضور نے فرمایا حبسہا حابس الفیل، اسے روکا ہے اسی نے جس نے کہ اصحاب الفیل کا جو ہاتھی آیا تھا، جس نے اس کو روکا تھا، اسی نے اس کو روکا ہے، یہ جگہ ہے، یہیں پر ہمیں حکم ہو گیا کہ اب پڑاؤ ڈالیں۔ اب یہاں مسلمانوں کا پڑاؤ ہو گیا، 1400-1500 افراد، سب نے احرام باندھے ہوئے، تلواریں نیام کے اندر، جو کہ ان کے زمانے میں اصول تھا کہ یہ نہ نظر آئے کہ یہ جنگ کے لیے آئے ہیں یا کوئی ان کے سامنے کوئی جارحانہ عزائم ہے۔ اب کچھ آمد و رفت شروع ہوئی۔ بدیل بن ورقہ خزاعی جو بنو خزاعہ حضور کے خلفاء میں سے تھے قریب سے ہی، وہ آئے، حضور نے صلح کی پیشکش کر دی کہ جاؤ قریش سے کہہ دو میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، جنگ پیش نظر نہیں ہے، ہمیں عمرہ کرنا ہے، ہمارا راستہ نہ روکے، ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے جا کر وہی بات کہی مکے والوں سے، انہوں نے کہا کوئی نہیں، نتھنگ ڈوئنگ،
ہم کسی صورت محمد کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ پھر قریش کی جانب سے آیا مکرز ابن حفص کہ جو بات آپ نے کہلوا کے بھیجی تھی وہ بدیل بن ورقاق خزائی کے ہاتھوں، کیا وہ صحیح بات تھی؟ وہ تصدیق کر کے چلا گیا۔ پھر بنو کنانہ کا ایک شخص آیا، اس نے جو دیکھا اتنے لوگ ہیں اور سب احرام میں ہے، اتنا بڑا کبھی احرام میں مجمع اس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور اونٹوں کے کوہان چرے ہوئے ہیں اور خون سے ان کو لیپ دیا گیا ہے، اور جانوروں کے گلوں کے اندر پٹکے پڑے ہوئے ہیں کہ جو نشانی ہے اس کی کہ یہ ہدی کے جانور ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور وہ واپس چلا گیا بغیر کچھ کہے سنا۔ آخر میں پھر عروہ ابن مسعود ثقفی آئے، یہ بڑے سینئر ڈپلومیٹ آدمی تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی نفری سے دھوکہ نہ کھا جانا، کہیں جنگ کا موقع آیا تو یہ سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس پر اتنا طیش آیا حضرت ابوبکر کو کہ آپ نے شاید زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ گالی دی اور کہا تم سمجھتے ہو کہ ہم محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ اس پر پھر اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ ابوبکر۔ لگے اگر مجھ پر ان کا ایک احسان نہ ہوتا تو میں ابھی انہیں جواب دیتا، پہلے کوئی احسان حضرت ابوبکر نے ان پر کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ یہ کہ جب بھی حضور سے بات کرتا تھا داڑھی پکڑنے کی کوشش کرتا تھا حضور کی، تو اسی کے بھتیجے تھے مغیرہ ابن شعبہ جو مسلمان تھے، صحابی تھے، انہوں نے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ پہ مارا، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ اب یہ چچا سے کہہ رہا بھتیجا ہاتھ ہٹاؤ، محمد کی داڑھی کے قریب تمہارا ہاتھ نہ آئے۔ پھر اگر ہاتھ بڑھا پھر اس نے مارا۔ پل یہ نقشہ دیکھ کر جب وہ آ گیا، انہوں نے آ کر کہا کہ میں وہ منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ قریش سے کہا میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں ہرقل کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو محبت، جو عقیدت، جو احترام، جو تعظیم میں نے دیکھی ہے محمد کے ساتھیوں میں محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے آج تک کسی کے لیے نہیں دیکھی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ تم صلح کر لو۔ اب ظاہر باتوں میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ ایک ہاکس ہوتے ہیں، ایک ڈوز ہوتی، جو بڑے تھے ڈوز، سوچ بچار والے لوگ، سنجیدہ لوگ، وہ تو آمادہ ہو گئے صلح کے لیے۔ نوجوان جو تھے ذرا جو شیلے اور شوخ، انہوں نے اسکیم اپنی بنا لی۔ وہ کوئی 70-80 جوانوں نے طے کیا کہ رات کو جا کر جو پڑاؤ ہے مسلمانوں کا اس میں گھس کے جنگ شروع کر دو۔ جب ایک دفعہ شروع ہو گئی تو پھر وہ جو ہے وہ جنگ شروع ہو جائے گی، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ وہاں پہرے کا پورا انتظام تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ یہ وہاں پر اس پہرے کے انچارج تھے، انہوں نے ان سب کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے کہا جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تمہارا قصور معاف کرتا ہوں، چلے گئے۔ اب یہ قریش کی طرف سے پھر آیا معاملہ کہ سہیل بن عمرو آیا، بلکہ اس سے پہلے واقعہ یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا۔ حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور سفارت ہماری طرف سے سفیر ہو کر ان سے جا کے بات کرو۔ انہوں نے معذرت کی کہ مکے میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھ پر دست درازی ہو تو مجھے میری مدد کر سکے۔ عثمان کا قبیلہ بہت بڑا ہے، بنو امیہ، وہ وہاں ہے سب، لہذا ان کو آپ بھیجیں تو یہ موضوع ترین آدمی۔ حضور نے اتفاق کیا، حضرت عثمان کو بھیج دیا۔ حضرت عثمان کی انہوں نے آؤ بھگت کی خوب اچھی طرح، اور یہ بھی کہا کہ آپ چاہے تو طواف کر لیں۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ میں حضور سے پہلے طواف کر لوں، یہ ناممکن ہے، پہلے حضور طواف کریں گے تو ہم طواف کریں۔ بہرحال انہوں نے کچھ ہیلے بہانے سے حضرت عثمان کو روک لیا کہ ہمیں غور کرنے دو، سوچنے دو، 1-2 دن ٹھہرو۔ جب واپسی میں دیر ہو گئی تو خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس خبر پر کل حضور نے بیعت لی مسلمانوں سے۔ یہ بیعت رضوان بڑی تاریخی اہمیت کی حامل بیعت ہے۔ ایک درخت تھا، اس کے سائے میں آپ بیٹھ گئے، حضرت عمر نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں اپنے اٹھایا ہوا تھا سپورٹ دینے کے لیے، ورنہ 1400 آدمیوں سے ایک ایک کر کے چونکہ بیعت لی گئی ہے وہاں ہر ایک سے، تو وہ تو دست مبارک جو ہے اس کے لیے مشقت ہو جاتی بہت۔ تو حضرت عمر نے نیچے سے حضور کے ہاتھ کو سہارا دیا ہوا تھا، اور 1400-1500 آدمیوں نے وہ بیعت کی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔
اور یہ بیعت کس چیز پر تھی؟ بیعت علی الموت، ہم سب یہاں مرنے کے لیے تیار ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی بھاگے گا نہیں۔ بیعت علی اللہ نفر، اس بات کی بیعت کہ یہاں سے ہم بھاگیں گے نہیں۔ لیکن قرآن مجید نے اس کو، چونکہ اللہ تعالیٰ کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اس کے لیے اس کا نام بیعت رضوان پڑ گیا۔ اس کے بعد پھر سہیل ابن عمرو ان کا ایک بڑا ڈپلومیٹ تھا، بہت تیز ترار ذہین، وہ آیا اور اس سے صلح کی بات چیت ہو گئی حضور کی، اور شرائط طے ہو گئی۔ لیکن ان شرائط میں ایک پہلو ایسا تھا کہ جو بہت ہی مسلمانوں کے لیے گویا کہ ایک طرح سے توہین آمیز تھا۔ پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ آپ اس سال تو عمرہ نہیں کریں گے، یہیں اپنے احرام کھول دیجئے، قربانیاں دے دیجئے اور واپس چلے جائیے۔ ہاں اگلے سال اسی مہینے میں آپ آئیے، ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، مکہ خالی ہوگا آپ کے لیے، اور آپ آرام سے 3 دن طواف عمرہ جو چاہیں کریں۔ ایک شرط تو یہ ہو گئی۔ دوسری یہ کہ نو وار پیکٹ فار 10 ایئرس، اب ہمارے ہاں 10 سال تک ہمارے مابین جنگ نہیں ہو، اور اس صلح کے اندر جو قبیلہ چاہے آپ کے ساتھ شریک ہو جائے، تو گویا کہ وہ بھی اسی صلح کا پابند ہو جائے گا اور اسے اسی صلح کے حقوق حاصل ہو جائے گے۔ جو قبیلہ چاہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ بنو خزاعہ جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے سے ان کے رجحانات حضور کی طرف تھے، تو وہ حضور کے حلیف بن گئے، بنو بکر جو ہے وہ قریش کے حلیف بن گئے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ اگر تو کوئی ہمارا آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینے گیا، یعنی بھاگ کر گیا، تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی آیا ہمارے پاس مرتد ہو کر یا کوئی اور شکل اختیار کر کے، نعوذ باللہ، تو ہم واپس نہیں کر دیں گے، واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے یہ جو آخری شق تھی اس پر مسلمان تلملا اٹھے۔ حضرت عمر اپنے رنج اور افسوس اور غم کو چھپا نہیں سکے، آ کے حضور سے کہا حضور ہم گر کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں اللہ کے رسول ہوں۔ حضرت عمر جو ہے وہ ذرا تیزی میں بات کر رہے تھے، حضور مسکرا کر جواب دے رہے تھے۔ پھر یہ ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ ظاہر بات ہے اس سے آگے حضور سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اسی طرح غصے کے اندر گئے حضرت ابوبکر کے پاس۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا دیکھو نبی کے دامن سے جڑے رہو، اسی میں خیر ہے۔ اور لوگوں کے اندر بھی بہت ہی جیسے دل شکنی تھی، بہت صورتحال جس کا ظہور بعد میں ہوا۔ جب یہ صلح نامہ تحریر میں آنے لگا تو حضور نے کہا حضرت علی سے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل تھا بڑا تیز ترار، ہم رحمان کو نہیں جانتے رحمان کون ہے، بسمک اللہم، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں کہ بس یہ لکھیے بسمک اللہم۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے علی یہی لکھ دو۔ پھر حضور نے فرمایا یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے، غلط، ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا کوئی، نہیں اس معاہدے کی ضرورت تھی، ہم تو رسول نہیں مانتے آپ کو، لہذا یہاں لکھا جائے گا محمد ابن عبداللہ، یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے بابا ہے۔ حضور نے کہا علی مٹا دو رسول اللہ کے الفاظ، ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا حضور یہ کام میں تو نہیں کر سکتا۔ میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے کہ جو رویہ حضرت عمر کا تھا وہی حضرت علی کا بھی تھا، حالانکہ حضور کا حکم تو تھا مٹا دو، اور الامر فوق الادب، قاعدہ یہی ہے جب حکم آ جائے تو ادب وغیرہ علیحدہ رہ جائے گا، حکم ماننا ہوگا۔ لیکن یہ غیرت دینی غیر اور حمیت دینی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر مضطرب ہوئے، اور یہی غیرت دینی تھی جس کی وجہ سے حضرت علی نے کہہ دیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے تھے نہیں، آپ نے اپنے انگوٹھے سے اس کو مٹا دی۔ بہرحال وہ صلح کی شرائط سب طے ہو گئی۔ اتنے میں ایک امتحان مسلمانوں کے لیے اتنا شدید آ گیا، ابو جندل اسی کے بیٹے سہیل بن عمرو کے، جسے اس نے بیڑیاں ہتکڑیاں ڈال کے اپنے گھر میں باندھا ہوا تھا، وہ کسی طریقے سے جان چھڑا کے بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی کسی طرح گھسٹتے گھسٹتے پہنچ گئے عین وقت جو، اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو لا کے ڈال دیا۔ اب سہیل نے کہا لو محمد پہلا امتحان صلح کا ہو گیا،
اسے ہمارے وقت واپس کرو۔ حضور نے کہا دیکھو ابھی تو ہوئی ہے، ابھی اس پہ رعایت کرو اس کے لیے۔ اور انہوں نے کہا نہیں۔ حضور نے یہاں تک کہہ دیا دیکھو میرے لیے، یعنی یہ ایک اپیل کی حد ہوتی، میرے لیے اس بات کو مان لو، یہ آگے ایسے ہمارے ساتھ رہ لیتے کہ نہیں، اگر یہ ایک بات ہے تو پھر کوئی معاہدہ نہیں۔ حضور نے ابو جندل سے فرمایا کہ ابو جندل جاؤ، صبر کرو، اور تمہارے لیے صبر کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔ اب انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، مسلمانوں مجھے پھر بھیڑیوں کے حوالے کر رہے ہو۔ اب یہ صبر کا امتحان ہو گیا 1400-1500 صحابہ کے، لیکن حکم نبی، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نظم کا عالم یہ ہے کہ چوں کوئی نہیں کر رہا، یہ ہے نظم، یہ ڈسپلن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا تھا۔ دل ان کے رو رہے ہیں، خون کے آنسو ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ زبان سے کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ حضرت عمر نے جو کہا، اور اس پر بھی انہیں ساری عمر پھر پچھتاوا رہا کہ میں نے اس وقت ذرا تیز انداز میں حضور سے گفتگو کی تھی، تو انہوں نے توبہ بھی کی اللہ کی جناب میں، اور پھر بھی پچھتاوا رہا۔ جیسے حضرت علی نے بھی گویا کہ حضور کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن یہ کہ ہے حکم جو ہے وہ ہوگا۔ بہرحال یہ معاملہ ہو گیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، اور پھر مسلمان وہیں پر، حضور نے اب فرمایا مسلمانوں احرام کھول دو، اور جو جانور ساتھ لائے ہو ان کو یہیں پر ذبح کر دو۔ کوئی نہیں اٹھا، دل اتنے شکستہ تھے، اتنے شکستہ تھے۔ دوبارہ کہا اٹھو بھائی، اب اٹھو، احرام کھول دو، جانور ذبح، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ابو بکر بھی نہیں اٹھے، کیونکہ تاریخ اور روایات کے ذریعے کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ کہا کوئی نہیں اٹھا۔ آپ دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی، وہ بہت ذہین، زیرک، فہیم خاتون تھی، اور اسی میں ایک مصلحت نظر آتی کہ حضور ہر سفر میں ایک زوجہ محترمہ کو کیوں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ گھر والے جو ہوتے ہیں، بیویاں جو ہوتی ہیں، وہ مزاج شناس ہوتی ہیں، پوری طریقے سے واقف ہوتی ہیں، ساری صورتحال کو جانتی ہیں، تو وہ جو مشورہ دیں گے اس وقت وہ مشورہ بہت مفید ہو سکتا۔ ان کا حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ باہر جائیں، اپنا جانور ذبح کریں، اور بلا کے حجام کو آپ اپنا سر بلوا لیں۔ آپ نے آ کر یہ کیا، اب سب کھڑے ہو گئے، سب نے وہ احرام بھی کھول دیے، سب نے کر لیا۔ تو میں اسے تعبیر کیا کرتا ہوں کہ در حقیقت صحابہ جو تھے 1400 یا 1500، ان میں سے کوئی بھی معصیت رسول کا ارادہ نہیں کر رہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے حکم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک حالت منتظرہ کسی کیفیت طاری تھی، شاید کوئی صورت بدل جائے، شاید کہ حضور ہمارا امتحان ہی لے رہے ہو۔ تو اس طرح کی ایک گو مگو کی کیفیت تھی، جس کی وجہ سے ان میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ بہرحال اس کے بعد صلح کی تکمیل ہو گئی، وہیں پر جانور جو ہے ذبح کر دیے گئے، اور اس کے بعد واپسی ہو گئی۔ لیکن واپسی کے بعد پھر جو سورت نازل ہوئی، سورت الفتح، اس نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد ہم نے آپ کو بڑی کھلی، روشن، واضح فتح عطا کر دی۔ اب عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ گئے تھے عمرے کے ارادے سے، عمرہ کر نہیں سکے، واپس لوٹ رہے، وہیں پر احرام کھول کر حدیبیہ میں، پھر یہ کہ ایک بڑی ان ایکول صلح کی ہے جس میں مسلمانوں کا پہلو دمتا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ جو ہے، یہ اس کو کیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو فتح مبین ہے؟ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو۔ سب سے بڑی بات کیا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں؟ جب دو پارٹیز کے درمیان صلح ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو یہ ریکگنیشن بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جب قریش نے حضور کے ساتھ صلح کر لی تو گویا ریکگنائز کر لیا that he is محمد and his men are a power to reckon with۔ اب یہ ایک طاقت ہے کہ جن کو ماننا پڑے گا۔ یہی فتح مبین ہے۔ اور اس کے ذیل میں یہ بات آئی کہ حضور جب ادھر سے مطمئن ہو گئے، پشت سے، یوں سمجھئے کہ یہ جنوب میں ہے مکہ، قریش، یہ دشمنی سب سے بڑی تو انہی سے تھی، تو اب ادھر سے امن ہو گیا، تو پھر آپ نے شمال کا رخ کیا، اور خیبر جو گڑھ بن گیا تھا بہت بڑا، بنو نذیر، بنو قینقاع جو مدینے سے نکل گئے، وہ وہیں پر آباد ہو گئے، اور پہلے سے وہ بہت بڑا مرکز تھا یہودیوں کا۔ اب آپ نے وہاں کی طرف رخ کیا، اور 3 مہینے بعد ہی آپ نے خیبر پر حملہ کیا، کیونکہ اب
قریش ان کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے، قریش کے ساتھ معاہدہ ہو چکا 10 سال کا، اور آپ کو وہاں اللہ نے بہت بڑی فتح عطا کی، بہت مال غنیمت ہاتھ آیا، مسلمانوں کے یوں سمجھیے دلدر دور ہو گئے، ان کی جو مفلسی تھی اور ان کی جو بھی تن دستی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس قدر امیر یہ تھے خیبر کے یہودی، بہت امیر، تو وہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تو یہ گویا کہ اس فتح کا ایک ظاہری نشان اور ایک باطنی نشان یہ کہ اب قریش نے تسلیم کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک طاقت ہے جن کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔